بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ بیان شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 15 کے شروع میں معراج شریف کا ذکر ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے جو آیات دلالت کرتی ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 50 نمبر صورت ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا بھی خیر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جو معراج شریف کا ذکر ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں شروع میں تو وہی معراج شریف کا ہے۔ اچھا، پہلی آیت میں نبی علیہ السلام کی معراج شریف کی پہلی منزل یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہاں تک کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور باقی اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، پھر وہ دونوں واقع اسی طرح رونما بھی ہوئے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر جابر بندوں کو مسلط کر دیا۔ بہرحال آگے اسی طرح کا کچھ مفہوم ہے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی طبیعت کا ذکر کیا گیا کہ یہ فطرتاً جلد باز ہے۔ آیت نمبر 12 میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے وہی زمین و آسمان کی گردش یہ نظام قدرت، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ کلام فرمایا ہے۔ آیت نمبر 13 میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا حوالہ اس کا پہلے پارے کے اندر بھی یہ خلاصہ گزر چکا ہے، اور بھی 2-3 دفعہ یہ گزر چکے ہیں کہ ہر جان اپنی ذمہ دار ہے، یعنی ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر میں جو بھی طے ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ اس وقت بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال اب پڑھ، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہی آئے گا۔ یہ آگے آیات اسی طرح چلتی جا رہی ہیں۔ اگلی آیات میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے عیش و عشرت کے دل دادا لوگ جو ان کے امیر لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی سائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کی حقدار قرار پائے گی۔ سائے مطلب کوشش، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 21 سے آگے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، اس میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کے بہت درجات ہیں اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں اور آگے چند آیات کا خلاصہ یہ ہے، اس میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں اور آگے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اس میں قرابت داروں، رشتہ داروں یعنی کہ مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم میں بتایا گیا کہ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ آیت نمبر 29 سے آگے اللہ رب العزت نے کئی احکامات بیان فرمائے۔ نمبر 1، خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور جو فضول کام ہے، ناجائز کام ہے، اس کے اندر تو انسان کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 2، تنگ دستی کے وقت یا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اس کی ممانعت کا بیان ہے، اور یہ کہ ہر چیز کا رازق یعنی سب کا رازق اللہ رب العزت ہے۔
نمبر 3 زنا کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4 ناحق قتل کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ ناپ تول میں خیانت کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے ہونے کی ممانعت ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر چیز سے ان سب سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ نمبر 9 تکبر اور اطراء کر چلنے کی ممانعت ہے۔ آگے شرک کی ممانعت ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ آیت نمبر 40 میں کفار و مشرکین کی ایک خبیث فطرت کے حوالے سے ایک کلام فرمایا گیا۔ اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں موجود ہیں، معاذ اللہ، یعنی یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ آیت نمبر 44 سے بیان فرمایا، 44 میں کہ 7 آسمان اور زمینیں جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا، 45 سے آگے یہ خلاصہ ہے کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر یہ تان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 49 اور آگے اس اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ جو آخرت کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، لیکن اللہ رب العزت وہ ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا عمدہ بات، اچھی بات کرنے کو حکم بیان فرمایا گیا۔ آگے آیت نمبر 56 میں باطل معبود، یعنی یہ بتایا گیا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 61 میں ایک بار پھر فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا کہ جب یہ سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو جو باطل معبود ہیں پھر ان کو نہیں پکارتے، پھر یہ اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نجات کی صورت میں جب یہ نجات یافتہ ہوتے ہیں، اس سے نجات پاتے ہیں، پھر بتوں کی عبادت میں ان کو پکارنے میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اور آگے خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین پر کہیں دلسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ان کو نجات دینے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو ہی پکارنا چاہیے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 71 میں اور آگے اس میں انسانوں کے لیے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے اور دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال ملنے والوں کی کامیابی کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آیت نمبر 73 اور اس کے آگے اس میں کفار یہ بیان کیا گیا کہ کفار کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے جو باطل ارادے تھے ان کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے حق کے راستے میں آپ کے ثابت قدمی کو اپنا فضل و کرم بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام ثابت قدم ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اور آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی جو کافروں کی سازش تھی ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کافر اس طرح کی سازش رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ اپنے برے انجام سے نہیں بچ سکتے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اشارتاً 5 نمازوں کا ذکر ہے، فجر کی فضیلت کا بیان ہے، یعنی اگلی آیات میں خلاصتاً نماز تہجد کی ترغیب ہے، نبی علیہ السلام کے لیے مقام محمود یعنی جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے وہ عطا کیا جائے گا، اس کا ذکر ہے آگے اسی طرح کا۔ یہ آیت نمبر 81 میں اور آگے اس میں حق کی یہ بتایا گیا کہ حق آیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔
آگے فرمایا کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ انسان کی یعنی آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے اور مصیبت کے وقت یہ نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اور اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار کب ہوگا؟ تو کیا اس وقت ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس چیز کا انسان کے ایمان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ مطلب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے مراحل اللہ رب العزت نے فرمائے، کیسے پیدا کیا۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، بس یہی ہونا چاہیے روح یہ اللہ کا امر ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتہ، بس اتنا کافی ہے۔ آگے پھر وہ قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس طرح کا لے کے آؤ، پھر ظاہر ہے وہ عاجز ہے۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے کچھ باتیں میں آپ کو نمبر وائز بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری نہیں کر دیتے۔ نمبر 2، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ نمبر 3، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں۔ نمبر 4، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، بے حجاب ہمیں نظر آئیں گے دونوں، اللہ رب العزت کی ذات بھی اور فرشتے بھی۔ نمبر 5، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں پھر آسمان سے ہمارے اوپر کتاب کو نازل کریں جس کتاب کو ہم خود پڑھیں، معاذ اللہ۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یعنی میں کوئی شعبۃ باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب میں اس طرح کے کام کیوں کروں؟ تمہارے طرح طرح کے مطالبات، میں تو اللہ رب العزت کے ایک رسول ہوں۔ اللہ رب العزت کے رسول نے تو وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی تھوڑا اس طرح فرمانی کہ آپ سونے کے گھر میں رہیں یا اس طرح کے، تو اللہ کا نبی تو وحی الہی کا پابند ہوتا ہے، تو میں بھی ایک رسول ہوں، میں بھی اللہ رب العزت کے وحی کا پابند ہوں۔ آیت نمبر 94 میں اور آگے اس میں کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجے، کوئی کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ او بھائی، او خدا کے بندو، جب زمین پہ بندے رہتے ہیں تو بندہ ہی ان کے پاس آئے گا نا۔ فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کے پاس کسی فرشتے کو بھیج دیتے، بندے رہتے تو بندوں کے پاس بندے نہیں پیغام پہنچانے، ظاہر ہے۔ یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اسی کے جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے ہم سب کو اپنی دوزخ کی آگ سے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ اگر آپ کہیے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روک رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اصل میں بخیل ہی ہوتا ہے فطرتی طور پر، ہاں، جس کی طبیعت مزاج سے یہ چیزیں اللہ رب العزت نے دور فرما دی ہیں وہ سخی بھی ہے۔ آیت نمبر جو 101 ہے اس میں وہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ واقعہ بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا جو کر کے مرحلہ وار بتدریج نازل کیا گیا، اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اصل میں مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ کہتے تھے کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، اور کہتے کہ ہم رحمان کو تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو صحیح، مطلب اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اسے جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں،
اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، آپ اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیے۔ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 69 نمبر صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 18 نمبر صورت ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا بیان ہے، تو اس صورت کا نام کہف رکھنے کی ایک مناسبت یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کی ایک دو حدیثیں مبارکہ سن لیجیے اس کی فضیلت کی۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، یاد کر لیں، وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کے شروع میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ اس حوالے سے بیان کیا گیا، نازل کیا گیا، اور یہ کجی سے پاک ہے، اصلاح کرنے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے والی کتاب ہے، اور مومنین اور صالحین کو مجدہ سنانے والی کتاب قرار دی ہے۔ جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ افتراء ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا میرے پیارے حبیب جو نئی بات مانتے نا ایمان نہیں قبول کرتے، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم جو لوگ ہیں ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کا خوبصورتی بخشنے والی چیزوں کا ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم اسے فنا بھی کر دیں گے۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے، آگے کئی آیات تک ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ میں اب اس کا چلے خلاصہ بیان کر ہی دیتا ہوں۔ یہ چند نیک نوجوان تھے جو اللہ رب العزت کو مانتے تھے، لیکن ان کی قوم مشرک تھی، ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا، تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے جو نہیں مانتے تھے اللہ رب العزت کو۔ تو یہ غار میں چھپ گئے، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا۔ ایک قول کے مطابق یہ 309 سال تک سوتے ہی رہے پھر۔ تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا غار کے منہ پر۔ بہرحال یہ اس کتے نے، ایک بے زبان جانور نے جو کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ والوں کی نسبت اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر اپنے کلام الہی میں ذکر کی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز میں تقریباً 5 مرتبہ اس کا ذکر کیے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا۔ ان کی تعداد کے حوالے سے قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن مجید نے لوگوں کے حوالے سے ایک رہا کہ ان کا اندازہ ہے جس کو ہم تکہ بازی بولتے ہیں، اور تیسرے قول کو قرآن مجید نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لہذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحیح ہے کہ وہ 7 بندے تھے۔ بہرحال صحیح تعداد کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ سوئے رہے، پھر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، ان کے پاس جو اس وقت 309 سال پرانے سکے موجود تھے، پیسے موجود تھے، وہ ایک سکہ دے کر اس کو بھیجا، یار کوئی باہر سے کوئی کھانا پینا لے کے آؤ اور ذرا پیار سے بات کرنا، لوگ ہمارے پہلے دشمن ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم 309 سال تک اس غار میں رہے ہیں، کیونکہ ان کا ذرا پیار محبت سے بات کرنا، بچہ بچا کے، لوگوں کو پتہ نہ چلے آگے لوگ دشمن ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ زمانوں کے زمانے گزر گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اس بادشاہ کو مرے، لوگوں کو مرے ہوئے، ان کی نسلیں مر کھپ گئی ہیں۔ تو یہ بندہ گیا، پھر آگے ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ کیسے پتہ چلا، لوگ وہاں پہ آئے،
بہرحال ہم اس کے حوالے سے ہم اب بات نہیں کرتے۔ آیت نمبر 28 کا پس منظر یہ ہے، بہرحال یہ اس طرح گئے تو پتہ چلا کہ لوگ تو ٹھیک ہیں، وقت ہی بدل کے بادشاہ کے بارے میں پوچھا، ان کا بادشاہ کیڑا بادشاہ؟ ان کو فلانا بادشاہ، ان کو وہ بادشاہ وہ تو ہم نے اپنے بابوں سے سنا ہے کہ اس کو تو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے۔ اب پوچھا اب کون سا زمانہ چل رہا ہے، اب کون سا بادشاہ؟ پتہ چلا اب تو اچھے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، بادشاہ بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، سکہ دکھایا ان کو، ہیں یہ سکہ تو چلتا ہی نہیں آج کل۔ تو بہرحال پھر یہ عقدہ کھلا ان کے اوپر، یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنے عرصے تک سلائے رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے غار کا بھی بڑا انتظام فرمایا تھا کہ سورج کی شعائیں جو ہے نا وہ غار کے اندر نہیں داخل ہوتی تھی، وہ ہٹتی تھیں، شعائیں ہٹ کے سورج گزرتا تھا، غار کے اندر سورج کی شعائیں نہیں پہنچتی تھیں۔ پھر یہ جو عالم اس جہان کے اندر یہ تغیر اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے یہ عالم نے فنا ہونا ہے، حادث ہے، تو اس غار کو اللہ رب العزت نے ان تمام قسم کی تبدیلیوں سے محفوظ فرمایا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ لوگ ان کو چونکہ اچھا سمجھتے تھے، لوگ خود بھی اچھے تھے، تو مفسرین نے بھی اس حوالے سے بتایا، اور یہ ویسے بھی موجود ہے کہ ایک فریق نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یادگار کے طور پر یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنا لی جائے، تو پھر وہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ آیت نمبر 28 کا خلاصہ یہ ہے کہ مکے کے، اچھا اس کا پس منظر پہلے سمجھ لیں کہ مکے کے بعض سرداروں نے نا نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں گے نا تو جو آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام فقراء ہیں، جس طرح کہ حضرت خباب تھے، حضرت صہیب تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غریب صحابہ کرام تھے، ان کو اٹھا دیا کریں تاکہ جب ہم آئیں نا تو یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ ایسے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فیور فرمائی، صحابہ کرام کے حوالے سے کلام فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیے، یعنی ہمیشہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ آیت نمبر 29 سے آگے بتایا گیا کہ جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور جنتیوں کو سونے کے کنگن اور ریشم کے حلقے اور موٹے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے 2 گواہوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی تھی اور بیچ میں دریا بہہ رہا تھا۔ ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں اس سے بہتر مال ملے گا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ کہہ دیا ہوتا نا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئے گی اور تمہارا باغ تباہ ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھنس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہیں کر سکو گے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس بندے کا باغ برباد ہو گیا جس نے ناشکری کی تھی۔ پھر وہ افسوس ملتا تھا کہ کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن ظاہر ہے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ یہ چند آیات کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ آیت نمبر 45 کے آگے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کا چورا چورا ہو گیا جسے ہوا اڑا کر لے گئی۔ مال اور بیٹے تو یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہے، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، یعنی تمام روئے زمین جو ہے نا، یعنی قیامت کا دن
یہ تمام روئے زمین کے اوپر قیامت قائم ہونی ہے، تو قیامت کا دن ایک کھلے ہوئے میدان کی صورت میں ہوگا. سب لوگ صف باندھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز کو اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، شمار کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم اپنے فضل والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دی، ورنہ یقین کریں پھنس جائیں گے. آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اور وہ شیطان کا آگے چند آیات کے اندر یہی ذکر ہے. آیت نمبر 7 سے موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام، جمہور کے مطابق وہ نبی ہی ہیں اور ان کو نبی ہی ماننا چاہیے. جو ان کو ولی کہنے والا قول ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ رب العزت کے جمہور کے مطابق نبی ہی ہیں اور میں بھی ان کو اللہ رب العزت کا نبی ہی تسلیم کرتا ہوں. ولی والا قول یہ میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. ہاں یہ ہو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ ہر نبی وہ ولی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ولی تو اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے نا، مقام ہے. نبوت بھی تحفہ ہے، لیکن نبوت تو بہت عرفہ والا مقام ہے، بہت عرفہ والا مقام ہے. ولایت تو اللہ رب العزت امتیوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، کتنے ولی گزرے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کے نبی ہی ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. تو سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لو، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکی. خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا تھا. اب یہ ایک واقعہ لمبا ہے، تو آپ وہ سیرت الانبیاء میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر. اب میں تو صرف قرآن آیات کو ہی سامنے رکھ کے بیان کرتا رہتا ہوں، باقی تفسیری نکات کم میں بیان کرتا ہوں. اس نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو مچھلی سے بھلا دیا تھا اور وہ مچھلی تو دریا میں چلے گی راستہ بناتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سمندروں، اچھا یہ 2 سمندر، ایک بحر فارس تھا اور ایک بحر روم تھا، یہ یاد رکھیں کہ جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہے وہ ہماری منزل ہے. وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے ایک خاص بندے کو پایا. خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کچھ چیزیں اسرار و رموز ایسے تھے جس کے دروازے اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام پر کھولے تھے، لیکن وہ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے. تو کچھ چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دیکھیں، سیکھیں. کچھ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں نا، تو مطلب آپ ایسے اسرار و رموز کو جانتے تھے جن پر موسیٰ علیہ السلام مطلع نہیں تھے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی بھی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہیں آپ کو بتاتا. اب وہ چلے، سفر شروع ہوا. چلتے چلتے ایک کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پھاڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا، شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس طرح تو سواریاں ڈوب جائیں گی. خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر میری گرفت نہ فرمائیے، اور اسی طرح یہ سفر جاری ہو پھر ساری رکھیے. یہاں تک پارہ نمبر 15 کا خلاصہ مکمل ہوا ہے. 1-2 واقعات اور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، وہ 16ویں پارے کے شروع میں. انشاءاللہ ان کو کل تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔